بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو AZ1 اسکیری سٹوریز میں ویلکم۔ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے 1995 کا اور یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ ناظرین، یہ میری پھپھو کی آپ بیتی ہے اور وہ کچھ اس طریقے سے واقعہ سناتی ہیں کہ ایک دفعہ رات کے وقت ان کا گزر ایک خوفناک رستے سے ہوا ناظرین، کیونکہ وہ اپنے گاؤں کی طرف جا رہی تھیں اور گاؤں کا رستہ پہاڑوں سے بھرا ہوا اور جنگلات کا رستہ تھا۔ اس وقت نہ تو وہاں سے کوئی گاڑی جاتی تھی اور نہ ہی کوئی بڑی سڑک تھی۔ دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان نہ تھا، کیونکہ اس وقت پہاڑوں پہ دور دور آبادی ہوا کرتی تھی اور گھر بھی کافی دور ہوا کرتے تھے۔ عالم یہ تھا کہ اگر اس رستے سے دن میں بھی گزرو تو ہو کا عالم ہوتا تھا، اور جنگلات اتنے گھنے تھے کہ دن میں بھی رات کا سما ہوتا تھا۔ کیونکہ وہ ملتان سے آ رہی تھیں اور آتے ہوئے انہیں 2 سے 3 دن لگ گئے، کیونکہ اس وقت نہ تو کوئی بڑی ایسی گاڑی ہوتی تھی کہ جو ہمیں ایک ہی دن میں پہنچا دے، بلکہ ریل گاڑی کا سفر پنڈی کے گاؤں تک آتے آتے 3 دن لگ جاتے تھے۔ جب وہ یہاں پہنچی تو شام کا وقت تھا۔ اب یہاں انہیں پنڈی کے پلیٹ فارم سے، پنڈی کے ریلوے اسٹیشن سے اپنے گاؤں کا رستہ لینا تھا۔ جاتے جاتے انہیں رات ہو گئی، کیونکہ اب پیدل چلنے کے علاوہ کوئی ایسا اور رستہ نہ تھا کہ جس کے علاوہ وہ جا سکتی۔ ان کے ساتھ میرا کزن بھی تھا کہ جس کی عمر 20 سے 22 سال کی تھی۔ وہ نہایت ہی خوبرو اور ایک خوبصورت لڑکا تھا۔ ناظرین، وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک بڑی چادر اوڑھ رکھی تھی اور میرے ہاتھ میں کچھ سامان تھا۔ ایک ہاتھ میں نے سیب کا بھرا ہوا شاپر اٹھایا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں نے کچھ سامان اور اٹھایا ہوا تھا۔ اب جو میرا کزن تھا وہ آگے چل رہا تھا، جبکہ میری پھپھو اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ رستہ بہت خوفناک تھا، تاریک اور سیاہ رات۔ دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا، کسی آبادی کا نام و نشان نہ تھا، اور خوفناک سیاہ رات۔ ناظرین، چلتے چلتے جب وہ جنگل کے درمیان میں پہنچے تو پھپھو کو احساس ہوا کہ پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ کی آواز آ رہی ہے۔ پھپھو نے جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے ایک سفید کپڑوں والی عورت چلی آ رہی ہے۔ کیونکہ وہ کچھ فاصلے پہ تھی، پھپھو کو تھوڑا ڈر لگا کہ کیا اس وقت یہاں سے عورت کہاں سے آ سکتی ہے، کیونکہ نہ تو یہاں پہ کوئی آبادی ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پہ رہنے والا کوئی انسان رات کے اس وقت اکیلا یہاں آ سکتا ہے۔ تو پھر یہاں پہ یہ عورت کا کیا کام ہے؟ آہستہ آہستہ وہ ان کے قریب ہوتی چلی گئی۔ جب پھپھو نے دوبارہ مڑ کر دیکھا تو ان کے قدموں سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ عورت نہ تھی، بلکہ وہ تو ایک سفید لباس، لمبے بالوں، لمبے دانتوں اور لمبے ناخنوں اور الٹے پاؤں کے ساتھ ایک چڑیل تھی۔ پھپھو انتہائی ڈر جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں انتہائی ڈر گئی۔ حالت یہ تھی کہ سر سے پسینہ چھوٹ کر پاؤں تک آ رہا تھا اور ہاتھ اور پاؤں میں کپ کپی ہونے لگی اور جسم لگ رہا تھا کہ فریز ہو جائے گا اور زبان سے لفظ نہ نکل رہے تھے۔ اب چلنے کے سوا کوئی اور بھی چارہ نہ تھا، نہ رک سکتے تھے اور نہ ہی پیچھے مڑ سکتے تھے، کیونکہ ہم اس وقت رستے کے درمیان میں تھے، جنگل کے درمیان میں تھے۔ اب میرا کزن آگے جا رہا تھا۔ پھپھو نے اس کو نہ بتایا، کیونکہ اس کی عمر بھی کچھ ایسی تھی کہ ہو سکتا تھا وہ اس کو دیکھ کر کوئی پتھر یا کوئی چیز مار دیتا۔ پھپھو چلتی گئیں، انہوں نے آگے چلتے ہوئے کزن کو نہ بتایا۔ اچانک
چلتے چلتے کزن کی نظر پیچھے پڑی، اسے احساس ہوا کہ کچھ پیچھے ہے۔ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے بھی وہی عورت نظر آئی، مسکراتی ہوئی۔ وہ عورت اس کزن کے پیچھے تھی۔ اس نے بھی پھوپھو نے اسے انگلی کے اشارے سے منع کیا کہ نہیں، تم نے اس کو کچھ نہیں مارنا یا اس سے کچھ نہیں کہنا، بس سیدھے چلتے جاؤ۔ اب عالم یہ تھا کہ وہ دونوں آگے آگے تھے اور وہ ان کے پیچھے کر رہی تھی، اور وہ آگے چلتے گئے اور کافی مسافت طے کرنے کے بعد اچانک ان کو آگے گاؤں کی روشنیاں نظر آنا شروع ہوئیں۔ جب گاؤں کی روشنیاں آنا شروع ہوئیں تو وہ عورت دور سے دور ہوتے چلی گئی، کیونکہ وہ آبادی کی طرف نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے گاؤں کی سمت لی۔ اور یہ خوفناک واقعہ میرے پھپھو نے مجھے سنایا۔ بہت ہی خوفناک، بہت ہی وحشتناک عالم ہوگا۔ تو ناظرین، آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اینڈ شیئر کر دیں، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے نیا واقعہ، نئی سٹوری اور نئی کہانی لے کر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔